بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ البتہ تحقیق ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب بھیجی جس میں تمہاری نصیحت ہے، کیا پس تم نہیں سمجھتے؟ سورہ انبیاء 21واں سورہ قرآن شریف کا اور آیت نمبر 10۔ اسی طرح سورہ آل عمران 3 سورہ قرآن شریف کا اور آیت نمبر 191 میں یوں مرقوم ہے کہ الذی یذکرون اللہ قیاما قعودا علی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ لیتے اور آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تیسرا سورہ ہے سورہ نساء، آیت نمبر 82۔ یہ چوتھا سورہ قرآن شریف کا آیت نمبر 82 میں یوں مرقوم ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ ولجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، اور اگر یہ قرآن اللہ کے سوا اور کسی کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پائے جاتے۔ تمام حمد و ستائش، تعریف و تمجید اس پروردگار عالم کی ہے جس طرح کسی کی عظمت، قدرت، حکمت اور علم کی معرفت حاصل کرنے کے ایک اہم ذریعہ اس کی بنائی ہوئی ہے چیز ہے، اور اس میں غور و فکر کرنے سے یہ سب چیزیں آشکارا ہوتی ہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی عظمت و قدرت اور وحدانیت اور اس کے علم کی پہچان حاصل کرنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ اس کے خلق کی ہوئی اشیاء پر یعنی کائنات پر غور و فکر کرنا، کیونکہ وہی خلاق عالم میں اس کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی اور اس کے جلال کبریائی کے مظاہر ہے۔ ان میں تعقل، تفکر، تدبر کرنے سے خالق کائنات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف میں بکثرت مقام پر اس کائنات میں موجود مختلف چیزوں کو، جیسے انسانوں، حیوانوں کی تخلیق، زمین اور آسمان کی تخلیق اور بناوٹ، زمین کی پیداوار، ہوا، بارش، سمندر، پانی اور کشتیوں کی روانی، زبانوں اور رنگوں کے اختلاف، بے شمار اشیاء میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور ترغیب کی گئی ہے ان میں غور و فکر کے ذریعہ اپنے حقیقی رب کی پہچان صرف اور اسی کے عبادت اور نجات کا ذریعہ حاصل کریں۔ ہم تمام سامعین ناظر خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے آج کے حقیقی عرفان میں خدا شناسی کے 12ویں نشست میں حاضر ہوئے ہیں آپ کے سوالات و جواب لے کر۔ تو آئیے ہم پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں اور پھر غور کرتے ہیں کہ آج کا پہلا سوال کیا ہے۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ لفظ توحید کی زبان کا لفظ ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ کیا یہ قرآن شریف اور دوسری آسمانی کتب میں موجود ہے؟ عزیزو، اس کا جواب بہت مختصر یہ ہے کہ توحید جو لفظ ہے یہ قرآن شریف میں کہیں بھی نہیں ملے گا اور نہ کتاب مقدس میں۔ پھر یہ لفظ آیا کہاں سے؟ دراصل عبرانی لفظ ہے، اور عبرانی میں جب عربی میں ٹرانسفر ہوا تو اس کو ادراک بعض لوگ کہتے ہیں اردو میں، جبکہ ادراک ہے۔ اور دوسرا ہم بتائیں گے کہ عربی اردو میں اس لفظ کے جو معنی ہے یا فارسی میں تحقیق، پانا، دریافت کرنا، تلاش کرنا، عقل و فہم و رسائی کرنا۔ فضل الغات صفحہ نمبر 78 میں آپ جا کے اس کے معنی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہندی میں دھارنا، بنگالی میں اپلبدھی، انگلش میں پرسیپشن اور سنسکرت میں بدھ یعنی سمجھنا۔ ادراک اور وجدان عربی میں فتح کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ ادراک لکھا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، توحید فی التثلیث یا تثلیث فی التوحید یعنی وحدت میں کثرت، لفظ توحید قرآن شریف کے 6237 موجودہ جو قرآن شریف اس کی آیات میں سے کسی ایک بھی آیات میں یہ لفظ نہیں ملے گا آپ کو، اور نہ ہی یہ لفظ جبکہ عبرانی اور عربی میں بھی نہیں۔ عبرانی زبان کا ہے، بلکہ ایتھوپیا کے قطبی قبیلہ ہے کیپٹک، کاپٹک کی جو زبان ہے اس کے ایک لفظ ہے توحیدو، اور اسی نام سے تبا ہیڈو
کے نام سے چرچ ہے، یعنی توحید توحید سے انہوں وہیں چلائی ہے. اور یہ ایتھوپین آرتھوڈکسن یعنی توحید چرچ اس کا ادیس ابابا میں اس کا ہیڈ آفس ہے. تیسری چیز ہم نے پیش کی وجدان. وجدان یا وزدان یہ عربی اور اردو میں مذکر استعمال ہوتا ہے. عربی میں رویا بھی ہے اس کا، اور فارسی میں بینش، اور اردو میں اس کا اولین مقصد کہا جاتا ہے. پھر اردو لغات کے صفحہ 220 میں یہ لفظ ملے گا آپ کو. ہندی میں اتر گیان اور بنگالی میں اتر درشٹی. انگلش زبان میں انسٹیٹیوشن اس کا تعلق عقل سے نہیں ہوتا بلکہ روح سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ ادراک سے بلند ہے، درجہ پر فائز ہے، اور جہاں عقل و فہم ادراک کا دخل نہیں تو وجدان یعنی اوپر سے آتا ہے. یہ خدائے ذوالجلال کی طرف سے نازل ہوتا، عطا کیا جاتا ہے. تو ادراک یا وجدان کس طرح مل کر کام کرتا ہے یہ ہم اگلے اس میں دیکھتے ہیں. تثلیث فی توحید یا توحید و تثلیث کثرت میں وحدت یعنی عربی میں ثلث سے ثالوث بنتا ہے. اسی لیے بعض لوگ جو کنفیوز ہیں کہتے ہیں خدائے ثالوث یعنی 3 خدا. اصل میں وہ خدا ایک ہی ہے لیکن 3 اس کے اقانیم ہیں جو ہم پچھلی کئی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکے. فارسی زبان میں مثلث سازی کے ہے، اور بنگالی اور ہندی میں ٹرینٹی. یہ لفظ تثلیث توحید ہی کا مقام رکھتا ہے، جو دوسری صدی کا ہی میں اس کا مقام رکھتا ہے، اور دوسری صدی میں پہلے سے عرب سے مستعمل ہے. مستعمل عرب میں یہ پہلے جب استعمال کیا گیا تو اس کے ذریعے سے لفظ بنا، معرب ہو گیا. لیکن آپس کے رنجش کی وجہ سے اس جگہ کو توحیدو، ایتھوپیا میں توحیدو وہ جگہ کر دیا گیا ہے. اس جگہ کا نام جس کے معنی ہے توحید یا وحدت میں کثرت، یا کثرت میں وحدت کو مانتے ہیں، کیونکہ یہ یہودیوں میں ایک فرقہ تھا جو غناصر فرقہ کہلاتا تھا. خدا کو تو ایک مانتا تھا لیکن حضور المسیح کی پہلی آمد کا قائل نہ تھا. کچھ ان میں گروپ تھے جو قائل بھی تھے، مگر وہ نہ تو تثلیث اور نہ ہی صلیبی موت اور دفن ہونا اور جی اٹھنا کے قائل نہیں تھے، کیونکہ تثلیث فی توحید یا توحید فی تثلیث میں یہی چیز کاربند ہے اور اسی کو مانا جاتا ہے. مسیح کی آمد اول کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت اور شریعت کی صحیح تشریح کیا جائے. کیا مطلب اس کا؟ شریعت کا مطلب یہ تھا کہ دوسروں کی اصلاح کے لیے رقم کی جائے، تحریر حکم کو لکھا جائے. مگر مسیح نے اصل اس کی جو شریعت ہے، شریعت کو کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اپنے اندر شریعت کو لاگو کرو، پھر دوسروں کو. جب آپ خود کو معاف کرنا، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں گے تو آپ کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا. دوسرے پر رحم کریں گے تو آپ پر بھی رحم کیا جائے گا، جبکہ شریعت ایسا نہیں ہے. حکم دینے والے حکم دیتے تھے، خود کتنے مجرم ہوتے نہیں پتہ، لیکن خدا جانتا ہے اس چیز کو. آئیے ہم ایک اور اس چیز کو غور کرتے ہیں کہ ادراک تاریخ کے اندر سے کیسے ہم نے اخذ کرتے ہیں. ادراک کہاں سے آئی؟ یہ ادراک ایتھوپیا آرتھوڈکس تھیواڈو یعنی چرچ ایتھوپیا کے انسائکلوپیڈیا میں برناٹیکا کے ایڈیٹرز تحریر کرتے ہیں کہ اور حقائق کی جانچ پڑتال کے کسی ایڈیٹر جو ہے وہ روایت کا خیال سے ایتھوپیا کے پہلی بار یعنی پہلی صدی عیسوی میں سینٹ میتھیو اور سینٹ بارتھولیو نے بشارت دی تھی، یعنی خوشی کا پیغام دیا تو خوشخبری سنائی تھی، اور خیال کیا تھا یہ پہلا ایتھوپیا میں تبدیل کرنے والا یروشلم میں خواجہ سرا تھا، جس کا ذکر رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 8 باب میں اور 26 تا 40 آیت مقدسہ میں آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. اس کی تفسیر میں جا سکتے ہیں. ہم تھوڑی سی اس کا خلاصہ پیش کر دیں کہ پھر خداوند کا فرشتہ نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ میں تک یعنی اس راہ تک جا یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے. وہ اٹھ کر وہاں سے روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی خوجہ آ رہا تھا. بہت فاصلہ تھا، وہ کیسے گیا وہاں پہ؟ کوئی طاقت تھی خدا کا پاک اس کو وہاں تک لے کر گیا. وہ حبشیوں کے ملکہ کندہ کے ایک وزیر اور اس کے سارے خزانے کا مختار تھا، اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا، چونکہ دور دراز سے لوگ یروشلم ہی میں عبادت کے لیے آتے تھے. یہودی جہاں بھی تھے وہ آتے تھے. وہ اپنے رخ پر بیٹھا ہوا حضرت یسایا علیہ السلام کا صحیفہ کا مطالعہ کر رہا تھا. واپس جا رہا تھا کہ ناطق یعنی روح نے فلپس سے کہا نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے. روح کیا ہے؟ یہ ناطق ہے، بولنے والا ہے. تو روح نے اس سے کہا
یعنی روح القدس کو انڈیکیٹ کیا کہ جا کر کے اس رت کے ساتھ ہو لے. بس فلپس نے اس سے اب دوڑ کر یسایا نبی کے صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو کچھ تو پڑھتا اسے سمجھتا بھی ہے. آج بھی ہمارے بہت سارے حافظ قرآن ہیں، پڑھتے ہیں، بہت اچھے قرض سے پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے اس کے کیا معنی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا. تو ویسے یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس نے جب پوچھا کیا جو پڑھتا ہے اس کے معنی بھی جانتا ہے، کچھ سمجھتا بھی ہے، یا صرف پڑھتا چلا جاتا ہے. اس نے کہا یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے، یعنی مجھے اس کا ادراک نہیں ہے. جب کوئی ہدایت کرے گا، سمجھائے گا تو اس کا ادراک ہو جائے گا. اور اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آپ بیٹھ. چونکہ وہ نیچے تھا، یہ اپنے رت پہ تھا، اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے. اور کتاب صامت، جانتے کتاب صامت؟ ایک ہے کتاب ناطق، ایک ہے کتاب صامت. کتاب صامت یہ جو جس طرح میرے سامنے کتاب پڑھی ہے، یہ صامت خاموش ہے. لیکن کتاب ناطق وہ ہے جس کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کتاب بن گئے. انہوں نے کہا اور لوگوں نے پھر لکھا بعد میں. جیسے مسیح نے کہا وہ کتاب ناطق، اور انجیل جو ہے یہ کتاب صامت ہے. تو کتاب مقدس یعنی کتاب صامت کی جو عبادت وہ پڑھ رہا تھا، یا عبارت وہ جو پڑھ رہا تھا، یہ تھی کہ لوگ اسے بھیڑ کی طرح، دیکھیں یہاں غلطی ہے، اکثر غلط کر جاتے ہیں. اردو زبان کے لفظ میں اگر اعراب میں غلطی کریں گے معنی ہو جائے، تبدیل ہو جائے گی. لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے. اب بھیڑ اور بھیڑ میں فرق. تو اب ذبح کرنے کو لے گئے، جس طرح برہ اپنے بال کتروانے والے کے سامنے بے زبان ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا. اس کے پست حال ہی میں اس کا انصاف نہ ہوا. اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا، کیونکہ زمین پر اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے. خدا نے فلپس سے کہا کہ میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے، کیونکہ یسایا نبی کے صحیفہ یہ 800 سال قبل مسیح لکھی گئی ہے، اور زمانہ ہے اس وقت پہلی صدی عیسوی کا. تو اپنے یا کسی دوسرے کے، فلپس نے اپنی زبان کھول کر کے اسی نوشتہ سے شروع کیا جہاں سے وہ پڑھ رہا تھا، اور اسے حضرت مسیح سلام علیہ کی اس خوشخبری کی پوری باتیں بتا دی. ان کی پیدائش، صلیبی موت، کفن، دفن ہونا، اور دوبارہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا. یہ خوشخبری کا پیغام تھا جو اسے سنائی گئی. بس فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے. اس نے جواب میں کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں. یعنی ابتدائی مسیحی ایمان کیا ہے؟ اب غور کیجیے گا. ایمان آج بھی وہی ہے کہ جناب مسیح جو ہے اس پر ایمان لانا ہے. کیا ایمان لانے کے لیے کہا تھا اس نے، فلپس نے؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا روحانی بیٹا ہے. کیونکہ خدا کا تو کوئی جسم نہیں ہے، تو اسی طرح روحانی طور پر، اسی لیے قرآن میں اس کو روح اللہ کہا گیا ہے، کلمت اللہ کہا گیا ہے. جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کا روح فلپس کو اٹھا کر لے گیا. یعنی وہاں سے وہ غائب ہو گئے، اور خدا نے اسے پھر نہ دیکھا، اور کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنے راہ چلا گیا. اور فلپس اشدود میں آ نکلا، اور تبصرہ میں پہنچنے تک سب شہروں میں خوشخبری سناتا گیا. عزیز، فلپس کیوں جدا کر دیا گیا؟ کلام میں ایک موڑ آیا کہ اسے وہاں جب پانی سے دونوں نکل کر باہر آئے تو فلپس کو وہاں سے اٹھا لیا گیا. پاکرون اس کو اٹھا کے کہیں اور لے گیا، کیونکہ کتاب مقدس کا اصل بھید مسیح خدا کا بیٹا ہے بتا چکا تھا، اور وہ خدا کو روح وجدان کی ضرورت ہے. اب وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو روح القدس سے رابطہ کروا چکا. اب ادراک کی ضرورت نہیں ہے اس کو، پھر اس کو اس روح کی ضرورت ہے جو اس کو وجدان ادا کرے. یہ تھی وہ بات. تو آئیے ہم دوبارہ چلتے. ایتھوپیا کی 4 صدی میں ٹائڈسنٹ لوئس کے 2 آدمی ممکنہ طور پر کہ بھائی ہوں نے مزید مسیحی بنائے، جن کی سینٹ ایڈیرس تقدیس کی، اور بعد میں پہلے ایتھوپیا بشپ فرمینیتھیوس میں انہوں نے ایکسم یعنی شمالی ایتھوپیا میں ایک طاقتور مملکت میں بادشاہ کا اعتماد جیت لیا، اور انہیں انجیلی پیغام دیا، یعنی خوشخبری دی. بعد کے بادشاہ ازانا فورمنٹینیس جو تھا، اس نے بپتسمہ لیا اور مسیحیت کے ریاستی مذہب بنا دیا.
5ویں صدی کے آخر تک کہا جاتا تھا کہ شام سے تعلق رکھنے والے 9 راہب ایتھوپیا میں رہبانیت لائے اور جس زبان میں صحیفوں کے ترجمہ کی حوصلہ افزائی کیے۔ ایتھوپیا کے چرچ نے قطبی یعنی مصری چرچ، جسے اب اسکندریہ کا قطبی ایتھوڈکس چرچ کہا جاتا ہے، کی پیروی کرتے ہوئے 451 عیسوی میں کیلسیڈن کی کونسل کے جاری کردہ مسیحی فیصلے کے اختلاط مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یسوع مسیح انسانی اور الہی فطرت میں ایک ہی شخص ہے، یعنی کامل انسان اور کامل خدا۔ اس نے یہ قرار دیا۔ یہی چیز جو ہم نے آپ کو جب وہاں پیش کیا تھا کہ جب کوئی مرید ہوتا ہے اور مرید کے بعد وہ اس کا پیر چلا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ ریاضت کے ذریعہ اس کے ذریعہ وہ فنا فی شیخ اور فنا فی رسول اور فنا فی اللہ اور بقاء باللہ کے منزل پر آتا ہے، یعنی اس کا نبوت آپ پا جاتے ہیں۔ تو یہ بہت پرانا، یہ اس پوزیشن کو مایا فزیم کہتے ہیں، یا واحد فطری نظریہ رومن اور یونانی گرجا گھروں کی طرف سے ایک بدعت کے طور پر تشریح کی گئی تھی، جسے اجاراداری کہا جاتا تھا۔ یہ عقیدہ مسیح کے کہ صرف ایک فطرت الہی تھی، اور اس فطرت الہی جو تھی اس کو تیواہیڈو ایتھوپیا کے چرچ نے اپنا نام دیا تھا۔ تیواہیڈو جو چرچ سے تھے اپنا نام تیواہیڈو کا لفظ شامل کیا، ایک گیز لفظ کا مطلب ہے اور چرچ کے مافیاسٹ عقیدے کا اظہار کرتا ہے۔ غور کیا آپ نے کہ دوسرے نام نہاد کلیسیا جو تھے، جسے اورینٹل آرتھوڈوکس بھی کہا جاتا ہے، گرجا گھروں کی طرح تھے، اور 20ویں صدی کے وسط میں رومن کیتھولک اور مشرقی آرتھوڈوکس کلیسیان سے پیدا ہونے والے مسیحی جو تھے وہ گرجا گھروں کے ساتھ مکالمے یا منقطع رہا، جب تک کہ تنازعات نے بہت سے عالمی مکالمے کے ذریعے حل کیے گئے، اور 7ویں صدی عیسوی میں مسلم عربوں کے فتویات نے ایتھوپیا کے چرچ کا اپنے پیشتر مسیحی پڑوسیوں کے رابطہ منقطع کر دیا۔ لیکن باہر کے مسیحی دنیا سے رابطہ یعنی یروشلم میں ایتھوپیا کا خانقاہ کے ذریعے برقرار رکھا، اور 12ویں صدی عیسوی میں کے شروع میں اسکندریہ سے کے سرپرست نے ایتھوپیا کے آرچ بشپ کو مقرر کیا اور ابونا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ابونا یعنی اے میرے باپ، ہمارے باپ، جو ہمیشہ ایک مصری اور قطبی راہب تھا۔ اس نے ایتھوپیا کی مضبوط کی، یعنی اس چرچ کو اور مضبوط کیا، اور خانقاہی برادری کے مقامی ایڈجز یعنی متبادل جرنل کے ساتھ دشمنی پیدا کر دی۔ جہاں آپ کوئی بات خدا کی وحدانیت کے لیے استعمال کریں گے تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ ایتھوپیا کے لفظ وہاں سے استعمال ہوا ہے، اور مصری قطبی کنٹرول متزلزل کرنے کی کوشش وقتاً فوقتاً کی گئی، لیکن 1929 عیسوی تک کوئی سمجھوتا نہیں ہوا، اور ایک مصری راہب کو دوبارہ ابونا مقرر کیا گیا تھا، لیکن 4 ایتھوپیائی بشپ بھی اس کے معاون و مددگار کے طور پر مقرر ہوئے تھے، اور ایک مقامی ایتھوپیائی ابونا باسل بالآخر 1950 میں مقرر کیا گیا، اور 1959 میں 1959 میں ایک مختار ایتھوپیائی سرپرست قائم کیا گیا۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگرچہ قطبی بزرگ کا اعزازی اہمیت کو تسلیم کرنا جاری رکھا، جب پڑوسی ملک ایریٹریا نے 1993 میں ایتھوپیا کو فتح کیا یعنی حاصل کر لی، تو اس نے پوپ شنودا سوم کے اپیل کی، اور قطبی چرچ کے سرپرست آٹو سیفالی کے لیے 1994 تک دی گئی، لیکن ایتھوپیا کے چرچ 1998 میں نئے ایریٹین اور آرتھوڈوکس کے تھیواتیزوس چرچ کی آزادی سے رضامندی ہوئی، اور یہ چرچ اس وقت تک قائم رہا 1947 کے آغاز تک۔ اس میں بادشاہت اور سوشلزم جب آئی تو ایتھوپیا میں یہ چیز ختم ہو گئی، اور پھر اس چرچ کو دوبارہ ختم کر دیا، یعنی نام تو آج بھی ہے، لیکن وہاں پر آپ جب غور کیجئے گا تو وہاں سخت روزے اور رائش ہوئے تھے، اور 1900 میں ایتھوپیا کے تعلیم کا واحد ذریعہ تھا کہ عبادت اور صحیفے کے طور پر گیس کے ہوتے تھے، اور سینٹ فیرو میتھوڈسٹ نے ایتھوپیا کا جو چرچ تھا رومن کیتھولک چرچ میں 27 اکتوبر کو عید کا دن مشرقی آرتھوڈوکس چرچ میں بنایا جاتا تھا۔ 30 نومبر قطبی چرچ میں، 18 دسمبر ایک شامی رسول تھا جس نے ایتھوپیا مسیحیت کو پھیلانے کے لیے کام کیا۔ عزیزو، ہم نے 2 چیز پیش کی تھی اس میں آپ کے تثلیث میں ادراک اور وجدان،
اور سب سے حیران کن بات یہی ہے، شذر یہی کہ آخر تک اگر آپ ساتھ رہیں گے تو ہم بہت ساری چیز آپ کو پیش کریں گے کہ امام غزالی نے کہا تھا کہ اندھا وہ آدمی ہے جو اللہ کی تمام صفاتوں کو دیکھے لیکن اسے پیدا کرنے والے خالق کی عظمت کو مدہوش نہ ہو، بلکہ جلال و عاشق نہ بنے اور وہ اس کا انکار کر دے۔ آئیے ایک سوال اور ہے، کیا مسئلہ ادراک یا وجدانی وحدت اور الہی تصویر ان دونوں باتوں کے عقیدہ کے مفاہیم عقلاً ذہن میں آ سکتے ہیں؟ عجب سوال ہے۔ تو پھر اس عقیدہ کا معلم کون جو ہدایت دیتا ہے؟ آئیے ہم غور کرتے ہیں۔ اس سوال کے دو جزء ہیں۔ پہلا مسئلہ ادراک یا وجدان نے وحدت اور الہی تصدیق ان دونوں باتوں کا عقیدہ کے مفاہیم میں عقلاً ذہن میں آ سکتے ہیں۔ بالکل۔ کیوں؟ تو پھر اس عقیدہ کا معلم کون ہے؟ پہلی فکر یہ ہے جواب میں کہ اس معلم ان کے ہدایت کے لحاظ سے پہلے میں ادراک میں پیش کر چکا، جیسے کہ قرآن شریف میں 13 مقامات پر لفظ ادراک آیا ہے۔ آئیے دیکھیے، قرآن شریف میں 13 مقام پر لفظ ادراک آیا ہے، لیکن لوگ ادراک زیر سے پڑھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سورہ الحاقیہ 59 سورہ قرآن شریف کے 1 سے 3 آیت، الحاقیہ مل حاقیہ وما ادراک مل حاقیہ، یعنی حاقیہ کے معنی انہوں نے قیامت لکھا ترجمہ۔ قیامت مل حاقیہ، قیامت کیا چیز ہے؟ وما ادراک مل حاقیہ، اور تمہیں ادراک ہے، معلوم ہے، جانتے بھی قیامت کیا ہے؟ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہونا، اور یہ جناب مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو وہ دوبارہ زندہ ہوئے تھے۔ دوسرا سورہ ہے سورہ مدثر، مکی ہے اور 74واں سورہ قرآن شریف کے 27 نمبر آیت میں اس میں بھی ہے، وما ادراک ما سقر، اور کیا آپ کو ادراک ہے، معلوم ہے، خبر بھی ہے، سقر کیا ہے؟ یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں دوزخ کے ایک طبقہ ہے جہاں سقر کہا جاتا ہے۔ تیسرا سورہ مرسلات 77واں سورہ کی آیت نمبر 14 میں ہے، وما ادراک ما یوم الفصل، کیا آپ کو ادراک ہے، معلوم ہے، جانتے بھی ہو کہ فصل کا دن کیا ہے؟ اس کے جواب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 میں جا کے دیکھیے گا، جب جناب مسیح کی آمد ثانی کا جہاں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ آسمان سے اپنے فرشتوں کے ذریعہ بادل میں ہوتا وہ زمین پر آئے گا اور وہ فیصلہ کر دے گا، یعنی عدالت کرے گا۔ عزیزو، 5واں سورہ ہے سورہ انفجار، مکی ہے اور 82 نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 14 ہے، ثم ادراک ما یوم الدین، پھر تجھے ادراک ہے، خبر ہے، جانتے بھی ہے، معلوم بھی ہے کہ یہ یوم الدین کیا ہے، انصاف کا دن کیا ہے۔ اور چھٹا ہے سورہ المطففین، 83 نمبر کا سورہ، اس کی 8ویں نمبر میں، وما ادراک ما سجین، اور آپ کو ادراک ہے یا آپ جانتے ہو کہ کیا خبر ہے، سجین کیا ہے۔ 7واں نمبر ہے سورہ مطففین میں ہی ہے اور 19ویں نمبر آیت ہے، وما ادراک ما علیون، اور تم کیا جانتے ہو، تمہیں ادراک ہے کہ علیین کیا ہے۔ 8واں سورہ طارق، 86 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 19، وما ادراک ما طارق، اور تم کیا جانتے ہو، ادراک ہے تمہیں کہ طارق کیا ہے، یعنی رات کو آنے والا طارق۔ اور سورہ بلد، مکی ہے، 90 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 12، وما ادراک ما العاقبہ، اور آپ کو ادراک ہے، معلوم بھی ہے، عقبہ کیا ہے، یعنی وہ گھاٹی کیا چیز ہے۔ سورہ قدر 97 نمبر کا سورہ ہے، 97 نمبر کا آیت نمبر 2 میں ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ کو معلوم ہے، تم جانتے بھی ہو کہ شب قدر کیا ہے۔ اور سورہ قاریہ، سورہ نمبر 101، آیت نمبر 2، جس کا ہے کہ شب قدر جس میں فرشتے اور روح کا نزول ہوا اور ولادت مسیح کے وقت فرشتوں نے حمد و ستائش کی تھی، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، لیکن قرآن کے مترجم نے اس کو نہیں لکھا تھا۔ آئیے 11 نمبر سورہ قاریہ، 110 نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 2، وما ادراک ما القاریہ، تم جانتے ہو کہ یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، حالانکہ کھڑکھڑانے والی نہیں بلکہ اب تو وہ دھماکہ کیا ہے۔ اور 12واں ہے سورہ قاریہ، آیت نمبر 10، وما ادراک ما ہیہ، تمہیں معلوم ہے کہ ماہیہ کیا ہے۔ اور 13واں ہے سورہ حمزہ، وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کو معلوم ہے حطمہ کیا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ مسئلہ ادراک یا وجدان میں وحدت الہی تثلیث ان دونوں باتوں کا عقیدہ کے مفاہیم عقلاً میں آ سکتے ہیں، لیکن اس کا جواب یہ مسئلہ ادراک کا نہیں ہے بلکہ وجدان کا ہے۔ غور کیجئے، ادراک، پھر غور کیجئے کہ ادراک کے معنی ہیں فارسی زبان، یہ عربی لفظ ہے، عربی اور اردو میں استعمال ہوتا ہے اعراب کے فرق میں، یعنی ادراک اور ادراک۔ فارسی میں تحقیق پانا اور دریافت کرنا، تلاش کرنا، عقل اور فہم رسائی، ہندی میں دھارنا، اپلبدھی اور سنسکرت میں بدھ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ وجدان عربی لفظ ہے اور
فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے معنی میں تبدیل ہو گئی ہے کہ عربی میں رویا، فارسی میں بینش اور اردو میں اولین مقصد، ہندی میں آتن الگیان، جو ہم پہلے بھی آپ کے خدمت عرض کر چکے۔ عزیزو، ادراک سے مراد وہ تصورات ہیں جو احاطہ عقل میں سما کر ذہن انسانی منقوش ہو کر، نقش ہو کر کے اس کے دل میں اتر جائے اور وہ اس کو سمجھ سکے۔ لیکن تثلیث فی التوحید یا توحید فی التثلیث کا بیان اس ذات کا بیان ہے اور جو احاطہ عقل سے بہت بلند ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو عقل وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جہاں وہ ادراک ادا کرتا ہے، وہ احاطہ عقل سے بہت بلند ہے۔ تو اب اس ذات باری تعالیٰ جو لا منتہا لا محدود ہے، اس کا ادراک محدود ذہن میں طلب کرنا ہی خلاف عقل ہے۔ تو آئیے ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا صحیفہ۔ کیا تو اپنے ادراک میں ہمیں بتاتا ہے وجدان کی ضرورت ہے، اسے قبول کرنے کو تیار ہو جائیں۔ کیا کہتے اس میں کہ کیا تو اپنے ادراک سے خدا کو تلاش کر سکتا ہے، بھید پا سکتا ہے، یا قادر مطلق کی کمال تک پہنچ سکتا ہے؟ عزیز، انسان کتنا ہی کوشش کر لے، پاتال میں چلا جائے، بلندی پر اڑ جائے، لیکن خدا کا ادراک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ وجدان اس کا نہ ہو۔ جو ذہن میں آ گیا پھر خدا کیوں کر ہوا، عقل کے احساس میں ادراک، سوچ، تخیل، یہ سب وجدان خدا وحدہ لا شریک ذو الجلال والاکرام کے برتر کی جانب ہے۔ یہ ایک انکشاف ہے کہ انسان کی روح پر، جس سے روح تسکین اور یقین اور ایک گوناگو علم میں پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اعتقاد اسی انکشاف روح پر منکشف ہوتا ہے۔ اور اسی لیے یہ خاص بندوں پہ اس کا نزول ہوتا ہے، چونکہ یہ عشق ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ وجدان ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو توحید فی التثلیث، تثلیث فی توحید کا سمجھنا عقل سے نہیں بلکہ اس روح کے ذریعے کی ضرورت ہے۔ آنکھ اور کان اور عقل اس کے احاطہ سے باہر ہے۔ عزیزو، ایک آیت ہم پھر آپ سے اجازت چاہیں گے، پہلا کرنتھیو دوسرے باب کی 10ویں آیت ہے، فَعَلَنَهُ اللَّهُ لَنَا نَحْنُ بِرُوحٍ۔ کیا ہم پر خدا نے ان کے روح کے وسیلے سے ظاہر کیا؟ کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کے تہ کی باتیں میں دریافت کر لیتا ہے، اور دوسرے مقام پر وہ کلمۃ اللہ اس کو واضح کر دیتا ہے۔ عزیزو، اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تو مزید مطالعے کے لیے آپ کتاب مقدس کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کے پاس ہے تو مبارک، اگر نہیں ہے تو اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ، ای میل، فیس بک اور ٹیلی فون نمبر، جو بھی آپ کو آسانی ہو، آپ ہمیں اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے گا، تاکہ ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت کتاب مقدس ارسال کر سکیں، اور اپنا فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو آئندہ نیشن میں پھر حاضر ہوں، گفتہ کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔